آگے فرمایا وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، اے مومنو جب تم زمین میں سفر کرو، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، تو اس بارے میں تمہیں کوئی گناہ نہیں، أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، کہ تم نماز قصر کرو، ان خفتم ان یفتنکم، اور اگر تمہیں اندیشہ ہو، ان یفتنکم الذین کفروا، کہ کافر تمہیں نقصان پہنچائیں گے، تو ایسی صورت میں فرمایا تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم نماز قصر کرو۔ ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، یقیناً یہ کافر تمہارے لیے کھلے دشمن ہیں۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اذا كنت فیہم، جب آپ ان کے درمیان موجود ہوں، ان مسلمانوں کے درمیان موجود ہوں، فاقمت لهم الصلاۃ، یعنی اور حالت جنگ ہو اور آپ انہیں نماز کے لیے کھڑا کریں، نماز پڑھانے کھڑے ہوں، نماز ان کے لیے قائم کریں، فلتقم طائفۃ منہم، تو ان میں سے ایک جماعت کھڑی ہو معک آپ کے ساتھ، وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، اور وہ اپنا اسلحہ بھی پکڑے رکھیں، اپنا اسلحہ بھی تھامے رکھیں، اپنا ہتھیار اپنے ساتھ لے لیں۔ یعنی جب وہ نماز کا وقت ہو جائے اور ہر ایک آپ کے ساتھ جماعت کی نماز پڑھنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہو، تو کیونکہ نماز قصر ادا کرنی ہے تو اس کا طریقہ کار یہ ہوگا، فرمایا کہ ایک جماعت دو گروہ کر لیے جائیں، ان میں سے ایک گروہ آپ کے ساتھ نماز کے لیے کھڑا ہو جائے اور ان کا اسلحہ ان کے ساتھ ہو۔ فَإِذَا سَجَدُوا، تو جب وہ سجدے میں جائیں، فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، تو انہیں چاہیے جب یہ سجدہ کر چکیں تو یہ پھر فَلْيَكُونُوا، تو یہ ہو جائیں مِنْ وَرَائِكُمْ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مِنْ وَرَائِكُمْ، فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، تو یہ تمہارے پیچھے ہو جائیں، وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ، پھر وہ دوسرا گروہ آ جائے، لم یصلوا، جنہوں نے ابھی نماز نہیں پڑھی تھی، فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ، تو وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھیں، وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ، تو وہ بھی اپنے ساتھ اپنے بچاؤ کا سامان اور ہتھیار لے لیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کیوں یہ سب کچھ ہدایت فرما رہا ہے؟ فرمایا وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافر لوگ تو یہ چاہتے ہیں، لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ، کہ وہ تو چاہتے ہیں، لَوْ تَغْفُلُونَ، کہ تم اپنے ہتھیاروں، عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ، کہ تم اپنے ہتھیاروں اور سامان سے غافل ہو جاؤ، فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، اور وہ ایک دم تم پر ٹوٹ پڑیں، تم پر حملہ کر دیں، وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اور مومنوں تم پر کوئی گناہ نہیں، إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَطَرٍ، اگر تمہیں بارش کی وجہ سے کوئی تکلیف ہو، او کنتم مرضی، یا تم بیمار ہو، ان تضعوا اسلحتکم، اس صورت میں کوئی گناہ نہیں، ان تضعوا اسلحتکم، کہ تم اپنے ہتھیار اتار کر رکھ دو، وخذوا حذرکم، لیکن بہرحال اپنے بچاؤ کا سامان ضرور کرو، ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا، بے شک اللہ تبارک و تعالی نے کافروں کے لیے اہانت والا، ذلت والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، پھر جب تم اس طریقے سے نماز ادا کر لو، نماز ادا کر لو یعنی یہ جو طریقہ بتایا گیا ہے اس طریقے سے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو اللہ تبارک و تعالی کو خوب یاد رکھو، اللہ کا ذکر کرو، قیاماً کھڑے ہوئے، وقعوداً بیٹھے ہوئے، وعلی جنوبکم پھر اور لیٹے ہوئے، فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ، پھر جب امن حاصل ہو جائے، یعنی حالت امن میں ہو جاؤ، جو گزشتہ نماز کا ذکر ہے وہ حالت خوف کا ہے، اور اگر اطمینان کی حالت حاصل ہو جائے، فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، تو پھر نماز کو قائم کرو، یعنی نماز جس طرح شروط و قیود جو نماز کے آداب ہیں اس طرح صحیح طریقے سے ادا کرو۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین، یقیناً نماز جو ہے وہ مومنین کے لیے کتاب موقوتا، وقت کی پابندی کے ساتھ ہے، یعنی جنگ میں بھی نماز اگر وقت ہو گیا ہے نماز کا تو حکم ہے کہ نماز ادا کرو، اس لیے کہ نماز دراصل وقت کی پابندی کا نام ہے۔ یعنی سفر یا خوف کی حالت میں تو نماز میں قصر ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کا ذکر تو بہرحال ہر حالت میں جاری رہنا چاہیے، کیونکہ اس کا نہ کوئی خاص وقت مقرر ہے نہ کوئی خاص حایت، چاہے کھڑے ہو، چاہے بیٹھے ہو، چاہے لیٹے ہو، ہر صورت میں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، جاری رہنا چاہیے۔ فرمایا ولا تہنوا، اور کمزوری مت دکھاؤ، فی ابتغاء القوم، دشمن کا، لوگوں کا
یعنی مراد دشمن ہے، دشمن قوم کا پیچھا کرنے میں، دشمن گروہ کا پیچھا کرنے میں کمزوری مت دکھاؤ۔ ان تکونوا تعلمون، اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، فإنہم یعلمون، تو انہیں بھی تو تکلیف پہنچتی ہے، کما تعلمون، جس طرح تمہیں تکلیف پہنچتی ہے۔ وترجون من اللہ، اور جبکہ تمہارے پاس ایک ایج حاصل ہے تمہیں کہ ترجون من اللہ، تم اللہ سے وہ امید رکھتے ہو، ما لا یرجون، جو ان جیسی امید جو وہ نہیں رکھتے، یعنی تم تو پھر بھی اللہ سے امید وار رہتے ہو اللہ کی رحمت کے، جبکہ وہ تو اس سے محروم ہیں۔ وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ تو علم کا بھی مالک ہے اور حکمت کا بھی مالک ہے۔ انا انزلنا الیک الکتاب، بے شک ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف کتاب نازل کی، بالحق کی، جو حق کے ساتھ نازل کی، جو حق پر مشتمل ہے، لتحکم بین الناس، تاکہ آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ فرمائیں، بما اراک اللہ، اس کے مطابق جو اللہ نے آپ کو حق دکھایا۔ ولا تکن للخائنین خصیما، اور آپ خیانت کرنے والوں کے لیے طرفدار نہ بنیں۔ واستغفر اللہ، اور اللہ تبارک و تعالی سے مغفرت طلب کرتے رہیے، ان اللہ کان غفور الرحیمہ، بے شک اللہ تبارک و تعالی تو بہت بخشنے والا، انتہائی رحم فرمانے والا ہے۔ ولا تجادل عن الذین، اور مت جھگڑیے، عن الذین، ان لوگوں کی طرف سے، یعنی ان لوگوں کی وکالت نہ کیجیے جو کہ یختانون انفسہم، جو خود اپنی جانوں کے ساتھ خیانت کرتے ہیں، یعنی کوئی نہ کوئی دغا کر بیٹھتے ہیں، یا کوئی دھوکہ کرتے ہیں، یا کوئی گناہ کر بیٹھتے ہیں۔ فرمایا ایسے لوگوں کی طرف سے وکالت نہ کیجیے، ان اللہ لا یحب، بے شک اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا، من کان خوانا اسیما، ہر اس شخص کو جو خیانت میں بہت بڑھا ہوا ہو اور گناہ گار ہو۔ یستخفون من الناس، یہ وہ لوگ ہیں جو چھپتے ہیں، شرماتے ہیں، من الناس، لوگوں سے تو ان کو شرم آتی ہے، ولا یستخفون من اللہ، لیکن اللہ سے نہیں شرماتے، وہو معہم، جو کہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، ہر وقت ان کے ساتھ ہے، اذ یبیتون، اور یہ اس وقت بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے، اذ یبیتون ما لا یرضی من القول، جب وہ راتوں کو ایسی باتیں کرتے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں، اذ یبیتون، جبکہ راتوں کو اندھیروں میں خفیہ طریقے سے ایسی باتیں کرتے ہیں، ما لا یرضی، جو اللہ پسند نہیں کرتا، من القول، جو بات اللہ کو پسند نہیں، یہ اس طرح کی باتوں میں انوالو ہوتے ہیں۔ وکان اللہ بما یعملون محیطا، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ نے ان سب کا احاطہ کر رکھا ہے۔ ہا انتم ہؤلاء، یہ تم لوگ ہی تو ہو، جنہوں نے جادلتم، جنہوں نے جھگڑا کیا، وکالت کی، عنہم، ان لوگوں کے بارے میں، یہ قبیلہ عبیرک کے حوالے سے، جنہوں نے ان کی حمایت کی تھی اس حوالے سے ہے۔ جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا، تم نے ان کی طرف سے جھگڑا کر لیا دنیا کی زندگی میں۔ فمن یجادل اللہ عنہم، مگر کون ان کی طرف سے جھگڑا کرے گا یوم القیامت، قیامت کے دن، کون ان کی وکالت کرے گا قیامت کے دن؟ امن یکون علیہم وکیلا، یا کون ان کے بارے میں اس دن وکیل بن سکے گا، کون ان کی طرفداری کرے گا قیامت کے دن؟ امن یکون علیہم وکیلا، یا کون ہوگا جو اس دن ان کا وکیل بن سکے گا؟ ومن یعمل سوءا، یاد رکھیے، ومن یعمل سوءا، اور جو شخص بھی کوئی بری حرکت کرے، او یظلم نفسہ، یہ اپنی جان پر کوئی ظلم کر بیٹھے، ثم یستغفر اللہ، پھر اللہ سے استغفار کرے، یجد اللہ غفور الرحیمہ، تو وہ اللہ کو پائے گا بخشنے والا، غفوراً بہت بخشنے والا، رحیمہ بہت رحم کرنے والا۔ ومن یکسب اسما، اور جس کسی نے بھی کوئی گناہ کیا، فانما یکسبہ علی نفسی، تو یقیناً وہ گناہ کا وبال اس کے اپنے اوپر ہی پڑے گا۔ وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ تعالیٰ تو علیم اور حکیم ہے۔ ومن یکسب خطیئۃ، اور جس کسی نے کوئی گناہ کا ارتکاب کیا، اور اثمن، یا کسی خطا کا، غلطی کا، ومن یکسب خطیئۃ، یا کسی نے کوئی غلطی کا ارتکاب کیا، او اثمن، یا کسی گناہ کا، ثم یرمی بہ بریئا، پھر اس کا الزام کسی بے گناہ پر لگا دیا، فقد احتمل، تو گویا اس نے اپنے سر لے لیا، بہتانن،
ایک بہت بڑا بہتان و اثم مبینہ اور بڑا واضح گناہ. ولولا فضل اللہ علیکم، اور اگر اللہ کا تم پر فضل نہ ہوتا، ولولا فضل اللہ علیک، ولولا فضل اللہ علیکہ، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ کا فضل ورحمتہ اور اس کی رحمت آپ کے شامل حال نہ ہوتی، لہمت طائفۃ منہم، تو ان منافقین کا ایک گروہ تو اس بات پر تل گیا تھا ان یضلوک، کہ وہ آپ لوگوں کو گمراہ کرتے. وما یضلون الا انفسہم، اور وہ گمراہ نہیں کر سکتے مگر اپنے آپ کو. وما یضرونک من شیء، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا بھر بھی تکلیف نہیں دے سکتے. وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمت، اور اللہ تبارک و تعالی نے تو آپ پر کتاب اور حکمت نازل کی ہے. وعلمک ما لم تکن وعلمک ما لم تکن تعلم، اور آپ کو اس چیز کی تعلیم دی ہے جس کا پہلے آپ کو علم نہ تھا. وکان فضل اللہ علیک عظیما، یقیناً اللہ کا فضل آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو ہے بھی بہت بڑا. لا خیر فی کثیر من نجواہم، ان منافقین کی نجواہم، ان کی سرگوشیوں میں، لا خیرہ، نہیں کوئی بھلائی، فی کثیر من نجواہم، ان کی سرگوشی میں سے اکثر میں، ان کی سرگوشیوں میں سے، ان منافقین کی سرگوشیوں میں سے اکثر میں کوئی بھلائی نہیں ہوتی. الا من امر بصدقۃ، الا یہ کہ کوئی تلقین کرے بصدقۃ، کسی صدقے کی، خیرات کی، او معروف، یا کسی نیکی کی، او اصلاح بین الناس، یا معاملات کو درست کرنے کی. ومن یفعل ذالک، اور جو شخص بھی اس طرح کرے گا، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ تعالی کی رضا جوئی کے لیے، فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، تو ہم اسے دیں گے بہت بڑا اجر. ومن یشاقق الرسول، اور جس کسی نے اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، من بعد ما تبین لہ الہدی، اس کے بعد کہ اس پر ہدایت واضح ہو چکی، ویتبع غیر سبیل المؤمنین، اور جو شخص بھی اہل ایمان کے راستے کے سوا کوئی اور راستے پر چلے گا، نولہ ما تولا، تو ہم بھی اس کو اسی طرف پھیر دیں گے، اسی طرف پھیر دیا کرتے ہیں، ما تولا، جس طرف اس نے خود رخ اختیار کر لیا ہو. ونصلہ جہنم، اور ہم اسے جہنم میں ڈالیں گے. وساعت مصیرا، اور وہ بہت بری جگہ ہے لوٹنے کی. جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے.